تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ میری یہ آج کی ویڈیو میں ملک کے ان نوجوانوں کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں جو اپنا کیریئر باہر ممالک میں بنانا چاہ رہے ہیں۔ ایسی 7 چیزیں ہیں جو ہر باہر جا کے اپنے کیریئر بنانے والے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دیکھے، سمجھے اور پھر باہر جانے کے بارے میں سوچے۔ سب سے پہلی چیز جو ایک انسان کے لیے ضروری ہے، جو چاہتا ہے کہ میں اپنے ملک کو چھوڑ کے کسی اور کنٹری میں جا کے اپنا کیریئر بناؤں، تو اس کے لیے اس کو سیلف ریسرچ کرنی ضروری ہے۔ یوں تو بہت ساری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ اویلیبل مل جائیں گی، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ خود سے ریسرچ کریں، کیونکہ وہ ویڈیوز صرف اور صرف اپنی رینکنگ بنانے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ آپ جو خود ریسرچ کرتے ہیں وہی اصل بات ہوتی ہے، وہی اصل چیزیں ہوتی ہیں جو آپ خود اپنی مرضی سے ڈھونڈتے ہیں۔ تو ریسرچ بہت ضروری ہے اس ملک کے بارے میں، وہ ملک کیا ہے، کس طرح کے لوگ بستے ہیں، وہاں پر جانے کی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو گیدر کرنی پڑیں گی۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں پر جابس کا کیا مارکیٹ ٹرینڈ ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہو اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں آپ کو وہ مل جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں، پاکستان سے باہر جانے والے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو زیادہ تر جو جابس ہیں وہ وائٹ کالر آفر نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو وائٹ کالر چاہیے، اگر آپ کو کوئی اسکلڈ جاب چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو سرٹیفکیشن لینا ضروری ہے، اور آپ کو اس بات کا بہت اچھی طریقے سے نالج لینی پڑے گی کہ کیا آپ جس چیز کے اندر ماہر ہیں وہ چیز وہاں چل رہی ہے یا نہیں۔ آپ کو مارکیٹ ٹرینڈ کے بارے میں بہت زیادہ آئیڈیا لینا پڑے گا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے صرف کمپیوٹر کے اندر MS آفس کیا ہوا ہے اور اگر آپ کسی کنٹری جاتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ وہاں مائکروسافٹ آفس کی کوئی اتنی ویلیو ہی نہیں ہے، وہاں پر تو پروگرامرز کی نیڈ ہے، تو آپ کا جانا بالکل بیکار ہو جائے گا اور آپ کا ٹھیک ٹھاک نقصان ہو جائے گا۔ تیسری چیز، کرنسی۔ آپ کو اس بارے میں بہت زیادہ کیئر کرنی پڑے گی کہ آپ کسی ملک میں جا رہے ہیں تو آیا آپ کو اس کا ریٹرن مل رہا ہے یا نہیں، کیا اس کی کرنسی اتنی بھاری ہے کہ آپ کے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ پتہ چلا اگر آپ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں اور یہاں آپ کی جو سیلری ہے وہ 50,000 ہے، وہ کسی اور کنٹری میں جا کے اس کی کرنسی کے مطابق اگر آپ کو جاب ملتی ہے تو 60, 70, 80,000 ملتی ہے، تو یہ آپ کے لیے پورا کا پورا نقصان ہے۔ تو کوشش کریں ایسے کنٹریز کی طرف راغب ہوں جس کی کرنسی ٹھیک ٹھاک طاقتور ہو۔ چوتھی چیز، لینگویج۔ یاد رکھیے گا، ہر ملک کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے اور اس لینگویج کی بنا پہ آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی کنٹری کو چوز کریں تو سب سے پہلے کوشش کیجیے گا کہ آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ انگلش ایک سیڑھی ہے ترقی کی۔ اس کے سمجھ لیں پہلا سٹیپ انگلش ہے، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے جو آپ کو ہر جگہ پہ کام آئے گی۔ اور دوسری کہ اگر آپ جس کنٹری جاتے ہیں تو وہاں کی جو نیٹو لینگویج ہے کوشش کریں وہ جلد سے جلد سیکھیں، اسی میں آپ کا فائدہ ہے، کیونکہ جتنی اچھے طریقے سے آپ ان کی نیٹو لینگویج بولیں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ جابس کا تعلق ان کی لینگویج سے ہے، وہ ان کو ہی پریفر کرتے ہیں جو ان کی لینگویج بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو 5ویں چیز ہے وہ ہے ڈاکومنٹیشن اینڈ سرٹیفکیشن۔ یاد رکھیے گا، پاکستان میں تو ہم کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا کے جاب لے لیتے ہیں، لیکن اگر آپ انٹرنیشنلی کہیں جا رہے ہیں جاب کے لیے تو آپ کو تمام کی تمام سرٹیفکیٹس کسی ہائر اتھارٹی سے لینی پڑے گی۔ کسی چھوٹے موٹے انسٹیٹیوٹ سے کیا ہوا مائکروسافٹ آفس وہاں میٹر نہیں کرتا۔ اگر آپ نے کوئی لینگویج کی ہے کمپیوٹر کے اندر تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو ان تمام چیزوں کی سرٹیفکیشن لینی ضروری ہے، کیونکہ بغیر سرٹیفکیشن کے آپ کو کہیں بھی جاب نہیں مل سکتی۔ واٹ ایور اٹ از، آپ ڈیولپمنٹ سائڈ پہ ہو، پروگرامنگ سائڈ پہ ہو یا میڈیکل میں ہو، واٹ ایور اٹ از، لیکن آپ کے ساتھ آپ کی سرٹیفکیشن جائے گی۔ وداؤٹ سرٹیفکیشن نو جاب۔ چھٹی چیز، وہاں کا لیونگ اسٹائل کیا ہے، وہاں کی کاسٹ آف لیونگ کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، لوگ بعض اوقات کرنسی کو دیکھ کے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ یار یہاں کی کرنسی تو بڑی بھاری ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں کے اخراجات بھی بہت بھاری ہوتے ہیں۔
تو کسی بھی کنٹری کی طرف راغب ہونے سے کئی گنا بہتر ہے کہ آپ اس کے بارے میں، اس کی کرنسی کے بارے میں، وہاں کی جو لیونگ سٹائل ہے اس کے بارے میں ضرور، کہ وہاں کی رہائش، وہاں کا کھانا کتنا مہنگا ہے، کیونکہ زیادہ تر کنٹریز کے اندر رہائش اور کھانا ہی مہنگا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا آپ نے جتنی بھی جو ایفرٹس کی اور آپ کو جو سیلری مل رہی ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ تو وہاں کی رہائش اور کھانے میں لگ جاتی ہے۔ تو اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے دھیان میں رکھیے گا، اپنی ریسرچ میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اور ساتویں اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کا کلچر کیا ہے، وہاں کے کس طرح کے لوگ بستے ہیں، آیا وہاں پاکستانی، انڈینز، بنگلہ دیشیز اور اس طرح کے ہیں یا نہیں۔ پتہ چلا آپ کسی ایسے کنٹری کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں پر اردو اسپیکنگ بولنے والے نہیں ہیں لوگ، تو آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ کو اکیلا پن ضرور محسوس ہوگا، کیونکہ آپ کی اردو اسپیکنگ، ہندی اسپیکنگ والے جو لوگ ہیں اگر وہ وہاں ہوتے ہیں تو اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ۔ تو کوشش کریں ایسی کنٹریز میں ضرور جائیے جہاں پر اردو یا ہندی اسپیکنگ لوگ ملیں، تاکہ آپ ان کے ساتھ بہت کچھ شیئر کر سکیں، ان سے بہت کچھ سیکھ سکیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، امید کرتا ہوں ان 7 چیزوں کے اوپر آپ ضرور کام کریں گے اگر آپ اپنا کیریئر باہر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ 7 چیزیں آپ کو بے حد کام آئیں گی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔